السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر کلائنٹس، میں نور راجپوت آپ کے سامنے آج ایک یتیم بچی کے رشتے کی ڈیٹیل لے کے حاضر ہوں۔ میری یہ کلائنٹ، نام ان کا ندا یاسمین ہے، قد ان کا 5 فٹ 6 انچ ہے، لمبی پتلی خوبصورت ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ تعلیم اس کی MSc ہے اور مکمل حافظہ ہے، عالمہ کر رہی ہیں، کنواری ہیں، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ 4 سال پہلے امی فوت ہو گئی تھیں۔ میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ کوئی مجبوری ہو تو تب جا کے اپنی ڈیمانڈ کم کی جاتی ہیں، بلکہ ڈیمانڈ تبھی کم کی جاتی ہے جب انسان عقل و شعور رکھتا ہو، اور عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ رشتہ اپنے برابر کے لیول کے لوگوں میں کریں یا پھر اپنے سے کم لیول کے لوگوں میں کریں۔ ہاں، اگر کوئی لڑکی اس طرح کی خواہش رکھتی ہے کہ اس کو کوئی اچھا ویل سیٹل کھاتا پیتا شوہر مل جائے، تو اس کے لیے اس کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کسی دوسری شادی کے خواہش مند انسان سے رشتہ کرنا چاہے تو ایسے میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں۔ تو ان محترمہ سے بھی میں نے بات کی، ان کو بھی میں نے بتایا کہ بی بی آپ کے جس طرح کے حالات ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کنوارا سنگل لڑکا ملے تو آپ لوگوں کی برابری میں ہی رشتہ ہو سکے گا، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے فیملی کو کوئی سپورٹ کرنے والا مل جائے، کوئی اچھا نیک دل انسان مل جائے صاحب حیثیت، تو پھر دوسری شادی والے کو ایکسیپٹ کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ تمید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ایک کنواری لڑکی ہے، ماشاءاللہ تعلیم اس کی بہت اچھی ہے، MSc تعلیم ہے، اور پھر مذہبی جو اصل چیز ہے مذہبی تعلیم سے آراستہ ہے، اور عالمہ بھی کر رہی ہیں، اور کنواری ہیں، اور خوبصورت بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی لڑکی کی ڈیمانڈ ظاہر ہے کہ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک اچھا خوبصورت لڑکا ہو اور اپنے برابر کے لیول کے لوگوں میں ہو۔ لیکن اس میں کچھ پریشانیاں ایسی آ جاتی ہیں کہ ادھر امی فوت ہو گئی، گھر کے حالات خراب ہو گئے، اور ادھر بچی نے جب سسرال جانا ہے تو وہاں جا کے ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ساس سسر ہمارے معاشرے میں جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، ساس سسر اور باقی گھر کے اہل خانہ وہ سب توقعات باندھ لیتے ہیں، امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اب یہ جو نئی بہو آئی ہے یہ سب کی خدمتیں کرے گی، ایسا ویسا۔ تو یہ سب باتیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تو وہاں پہ سروائیول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ایک نئی لڑکی کے لیے۔ تو اس سے بہتر جو ذرا کچھ سمجھدار لڑکیاں ہوتی ہیں وہ جلدی اس بات کو پک کر لیتی ہیں کہ اگر کوئی دوسری شادی والا ہوگا تو نہ کوئی ساس سسر، نہ کوئی دیور نند جیٹھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اپنی انڈیپینڈنٹ آزاد زندگی ہوگی۔ اور کیا ہے، شوہر کبھی ادھر رہے گا کبھی ادھر رہے گا، تو اس میں کوئی پرابلم والی بات تو نہیں ہے۔ تو آئیے ان کے میں آپ کو باقی حالات بتاتا ہوں۔ اسی وجہ سے میری تمید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہ دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہیں۔ تو خیر، ان کی ایک بڑی بہن ہے اور بھائی ان کا کوئی نہیں ہے، ابو بھی کرونا سے ان کے فوت ہو گئے ہیں، دونوں بہنیں ابو کے گھر میں اکیلی رہ گئی ہیں، بہت ہی شرم و حیا والی خوددار بچیاں ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر بھی جانا پسند نہیں کرتی۔ تنہائی سے بچنے کے لیے اپنی ایک خالہ جو کہ بیوہ تھی ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ ان کی فیملی میں پہلے میں نے ایک رشتہ کروایا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کل اپنا رشتہ نوٹ کروایا ہے۔ تو سادگی سے ارجنٹ نکاح کرنا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ان کے ابو ہوزری کا بزنس کرتے تھے، فوت ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے سب کچھ بیچ کر دونوں بیٹیوں کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیا تھا، اور جہیز کی ہر چیز بھی بنی پڑی ہے، گھر بھی اپنا ہے۔ مخلص بے لوس رشتہ نبھانے والے اچھے شریف انسان کا رشتہ چاہیے جو لالچی نہ ہو۔ کسی بھی ذات برادری اور کسی بھی شہر میں رشتہ کر لیں گی۔ امی کے فوت ہونے کے بعد ان کے والد کے ساتھ کسی بھی رشتہ دار، تایا، ماموں، خالہ، پھپھو کسی نے بھی اچھائی نہیں کی، اس لیے ان کے ابو جان کی وصیت ہے کہ اپنوں سے دور رشتہ کیا جائے۔ تو یہ رابطہ نمبر جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ میرا نمبر ہے۔ ابھی ہمارا معاشرہ اس حد تک سلجھ نہیں سکا کہ میں لڑکی کا نمبر یہاں میں دھڑلے سے دے دوں اور کوئی بھی غلط بندہ، فضول بندہ تنگ نہیں کرے گا۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے میں نے سلیکشن کرنی ہے کہ جو سنجیدہ اور اچھے لوگ ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا رشتہ کروا دوں، اور جو ٹائم پاس فیک قسم کے لوگ ہیں، لڑکیوں کو تنگ کرنے والے، ان سے میں اوائڈ کر لوں۔ اور اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ رابطے کے لیے میں نے اپنا نمبر دیا ہے، لڑکی کا نمبر نہیں دیا۔ اب مجھ سے بھی بے شمار لوگ رابطہ کریں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں وہاں بھی بڑی سمجھداری سے مینج کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے بے شک 10 لوگ رابطہ کریں، 20 کریں، 100 50 کر لیں،
تو ان میں میں نے کانٹا چھانٹی کرنی ہے کہ کون سا بندہ سیریس ہے، کون سا سنجیدہ ہے۔ ایک ایسی پریشان حال لڑکی جس کے والدین سر پہ نہیں ہیں اور رشتے کے لیے انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہر ایک ارے گہرے کو اس کا نمبر اٹھا کے دے دوں، اس کی ملاقات ایسے لوگوں سے کروا دوں کہ یہ لوگ اس کے ناک میں اتنا دم کریں کہ وہ لڑکی دوبارہ رشتے کا نام کیا دوبارہ مجھ سے رابطہ بھی نہ کرے، کہ نور بھائی تو نمبر ہی آگے سے آگے بانٹ دیتے ہیں اور پھر مسائل بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ کار میرا یہی ہے کہ میں رجسٹریشن کے بغیر کسی بھی کلائنٹ کو کسی لڑکی کا نمبر نہیں دیتا، نہ میں کسی کی ملاقات کرواتا ہوں۔ رجسٹریشن فیس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک تو آپ نے جو اپنی ڈیٹیل دی ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نے بالکل سچ بولا ہے، اس میں آپ نے کوئی بھی گڑبڑ نہیں کی، اور جس نے رشتہ کرنا ہے وہ بالکل سچ ہی بولتا ہے۔ جس نے صرف چند دن ٹائم پاس کرنا ہے، وہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹ بول کے کچھ اپنی ڈیٹیل بڑھا چڑھا کے دے دی کہ دیکھیں جی میں ایک آرمی آفیسر کا بیٹا ہوں یا میں مل اونر کا بیٹا ہوں، تو میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں سیریس ہوں، سنجیدہ ہوں، مجھے یہ رشتہ پسند آیا ہے۔ تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جناب کچھ بھی نہیں تھا، بے روزگار لڑکا تھا۔ تو پھر ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے رجسٹریشن فیس لازمی قرار دی گئی ہے۔ رجسٹریشن فیس وہی بندہ دے گا جو بندہ رشتہ کرنے میں سنجیدہ ہوگا۔ جس نے رشتہ نہیں کرنا ہوگا، صرف ٹائم پاس کرنا ہوگا، اس کے لیے میرے پاس کوئی بھی ٹائم ضائع کرنے کے لیے آپشن نہیں ہے۔ لہٰذا میں ابھی یہاں پہ اسی ویڈیو میں آپ سب کے سامنے پبلک پلیس پہ علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے وہی لوگ رابطہ کریں جو رجسٹریشن فیس پے کر سکیں۔ رجسٹریشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ رجسٹریشن فیس آپ نے ایک ہی بار پے کرنی ہے۔ اگر آپ ایک بار رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، میرے پاس رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں، تو میرے پاس 101 طریقے ہیں رشتہ کروانے کے۔ میں ان سے بھی بات کر کے دیکھ لوں گا اگر یہ رشتہ آپ کو پسند آیا۔ اس کے علاوہ میرے اس چینل پہ بے شمار لڑکیوں کے رشتے اور بھی اسی طرح کے لگے ہوئے ہیں۔ میں اچھا رشتہ اس کو کہتا ہوں جس کے مثلاً اگر فیمیل کا رشتہ لگا رہا ہوں، اس کی تعلیم ٹھیک ہو، اس کی عقل و شعور رکھتی ہو، اور حالات کچھ اس طرح کے ہوں کہ اس کو میں سمجھا بجھا کے دوسری بیوی بننے پہ ایگری کر سکوں، تو یعنی اس کی ڈیمانڈ کم ہو۔ تو ایسے رشتے میرے پاس بے شمار موجود ہیں۔ اگر آپ ایک بار میرے پاس رجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ نکاح تک آپ کو اسی طرح کے رشتے اچھے اچھے دکھاتا رہوں گا۔ جہاں پہ آپ کا نصیب ہوگا وہاں پہ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک بات اور کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کام اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ میں کسی کے نصیب ہاتھ میں لے کے نہیں بیٹھا ہوا۔ جہاں اللہ کو منظور ہے وہاں آپ کا رشتہ ہونا ہے۔ میں صرف آپ کے لیے مخلصانہ محنت کرتا ہوں اور اپنی محنت کا معاوضہ لیتا ہوں۔ تو یہ رجسٹریشن فیس ایک ہی بار آپ نے دینی ہے، اور اس کے بعد نکاح تک آپ کو جتنے رشتے دکھانے پڑے میں وہ اسی فیس میں دکھاؤں گا۔ اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ رجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو یہ رجسٹریشن فیس میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں ناقابل واپسی ہے، نان ریفنڈیبل ہے، نان ریٹرنیبل ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا رشتے کے لیے میں محنت کرتا ہوں مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، تو اس کے بعد اگر آپ بعد میں جا کے کہیں نور بھائی آپ نے رشتہ نہیں کروایا، میری فیس واپس کر دیں، تو بھائی میرے ساتھ کوئی 6-7 لڑکیاں کام کرتی ہیں، ضرورت مند ہیں، جو لوگوں سے رابطے کرتی ہیں، ادھر ادھر میچنگ کرتی ہیں، تو ایسی خواتین ایسی ضرورت مند لڑکیوں کو جب ان کی شیئر مل جاتا ہے، ان کو حصہ مل جاتا ہے، تو وہ فیس واپس نہیں کرتی۔ اور خود میری اپنی بھی ضروریات کہ جو پیسے خرچ ہو گئے وہ واپس نہیں ملنے۔ میں آپ کو سیدھی صاف بات بتا رہا ہوں، میرے پاس کوئی بھی لگی ٹپٹی بات نہیں ہوتی، کلیئر دو ٹوک بات کرتا ہوں میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ جلدی پک کر لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ رجسٹریشن فیس آپ نے اگر دینی ہے تو رشتہ کروانے کے لیے دینی ہے، یہ واپسی نہیں ہونی۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس فیس میں بے شمار رشتے دیکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو رشتہ پسند ہے اس کو فائنل کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھ سے سنجیدہ اور سیریس لوگ رابطہ کریں گے۔ میں نور راجپوت آپ سے اس ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا ویٹ کرنے کا آپ کو اندیا دے کے یہاں سے ایگزٹ ہو رہا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ میری اس کمیونٹی کا حصہ بن سکیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.